السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ انجمن ہضہ میں تشریف فرما صدر محترم، معزز و مکرم علماء دین اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج اس سالانہ کے اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے رسول رحمت کی شان رحمت۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں جہالت کا دورہ تھا، ظلم و زبردستی کی حکمرانی تھی، انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی قبائلی عصبیت کی آگ میں جل رہی تھی۔ دختر آدم کا پیدا ہونا باعث ذلت اور اسے زندہ دفن کرنا ایک عام رواج تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دور کیا تھا؟ ایک طویل کالی اندھیری رات تھی جس میں انسانیت اخلاق جگنو کی روشنی کو ترس رہی تھی۔ ایسے ظلمت و تاریکی کے بھرے ماحول میں اللہ رب العالمین نے رحمت مجسم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے خطاب سے نواز کر مبعوث کیا۔ وہ وقت آ گیا اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عمدہ، اعمال عمدہ، عادات عمدہ، معاملات عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق پیش کیے۔ ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیتناک باتیں ہوتی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعائیہ جملہ ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ نبی رحمت کی زندگی کے کمالات کے مختلف پہلوؤں کو خود قرآن نے جگہ دی۔ کہیں کہا کہ آپ باعث رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس انداز میں پیش کی گئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کہ اب بیتاج بادشاہ ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی صفائی کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پر جمے رہنے کی شہادت دیتے ہوئے کہا عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی کو بیان کیا گیا إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی تڑپ کو بیان کیا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ معزز سامیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے ساتھ نرمی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سب لوگوں میں زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 9 سال خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کام کیوں کیا، اور میرے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کام کیوں نہیں کیا۔ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغونی ضعفاکم، تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا مانگی اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ معصوم بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ و پیار قابل رشک رہا کرتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5491 میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز طویل پڑھانے کا ارادہ کراتے، جب کسی بچے کی رونے کی آواز کو سنتے تو اپنی نماز مختصر کرتے کیونکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، محبتیں، شفقتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہی خاص نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے خود پیش آتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمہ معاہد کو قتل کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اول تا آخر رحمت ہی رحمت تھی، لیکن ہم کیوں زحمت بنے ہوئے ہیں؟ سیرت کا روشن باب ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی پیکر رحمت بنے، اپنے گفتار میں، کردار میں، عادات میں، عبادات میں، اعمال میں، معاملات میں، اور اپنی خلوت میں اور جلوت میں، اور اپنی معیشت میں اور معاشرت میں، خلاصتاً ہر قول و عمل میں کردار رسول کو اپنا پیکر مانے۔ سچ کہا حفیظ میرٹھی نے، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔